ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے ماں باپ کون تھے میں نہیں جانتا۔ مجھے علاقے کی ایک مالدار مگر نہایت پرہیزگار عورت نے پالا تھا۔ اس نے مجھے بے انتہا محبت دی کہ مجھے کبھی یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرے والدین کون ہیں اور کہاں ہیں۔ انہوں نے مجھے شہزادوں کی طرح پالا، مجھے دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا۔ قدم قدم پر وہ میری رہنمائی کرتیں، جیسے کہ میری تربیت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر مامور کیا ہو۔ وہ مجھے اچھائی برائی کے بارے میں بتاتیں، گویا ماں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میری مرشد بھی تھیں۔ پورے علاقے میں ان کی نیک نامی کے چرچے تھے، لوگ ان سے دینی مسائل پوچھنے آتے۔ ان کے پاس ہر عمر کی عورت آتی۔ میں نے گریجویشن کے دوران بھی اچھی کمپنی میں جاب کر لی تو میں برسر روزگار ہو گیا۔ اماں جان نے کبھی مجھے بوجھ نہ جانا مگر میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ایک شام بہت حسین تھی۔ اماں جان معمول کے مطابق اپنے تخت پر بیٹھی خواتین کے مسائل سن کر ان کی رہنمائی میں مصروف تھیں۔ میں ہمیشہ کی طرح ان کے پاس چارپائی پر منہ پر رومال ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہا کرتی کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، خواتین کے سامنے یہاں مت لیٹا کرو، مگر میں ان کی کہاں سنتا تھا۔ میں تو ان کا لاڈلا تھا۔ میں کہتا کہ میں کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ میں شرارت سے کہتا تھا مگر اماں جان اکثر میرے کان مروڑ دیتی۔ خیر میں باز نہ آتا۔ ایک مرتبہ اسی طرح ضدی بنا ان کے تخت کے پاس چارپائی پر لیٹا تھا کہ ایک انتہائی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور میری دل میں سما گئی۔ میں پوری طرح سے اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری تو دل کی دھڑکنیں دھمال ڈالنے لگیں۔ آہستگی سے وہ اماں جان سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ رونے لگتی۔ اس کی آواز میں عجیب سا جادو تھا۔ آخر دل نے فرمائش کر ڈالی کہ اس کا دیدار بھی ہو جائے۔ کچھ دن میں دل سے لڑتا رہا مگر جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ نظر بچا کر میں نے چہرے سے رومال ہٹایا اور سامنے بیٹھی ملکہ حسن کا دیدار کیا تو میرا وجود پتھر سا ہو گیا۔ وہ تو کوئی حور تھی، دودھیا رنگت، سیاہ روشن آنکھیں، تھوڑی پر سیاہ تل، اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اماں جان اسے تسلیاں دے رہی تھیں مگر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے خاصی بڑی لگ رہی تھی۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ بیٹی اللہ معاف کرنے والا ہے، بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دھتکارتا نہیں، اپنے رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ اماں جان نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبکہ میں ان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار کسی عورت کا دیدار کیا ہو۔ مجھے اندازہ تک نہیں ہوا کہ اماں جان مجھے نوٹ کر لیں گی۔ تب کہنے لگیں بیٹا کتنی بری بات ہے، اٹھ کر اندر چلے جاؤ، تم کان لگائے ہماری باتیں سن رہے ہو۔ اماں جان کی سرزنش پر مجھے ہوش آیا کہ میں کب سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا، ایک نظر اس ساحرہ پر ڈالی۔ وہ اپنے غم میں اتنی نڈھال تھی کہ میری موجودگی سے بے خبر رہی۔ اب جو مجھ پر ایک سرسری نگاہ ڈالی تو میرے دل کی دنیا تہ و بالا کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناگواری تھی۔ خجالت سے میرا برا حال ہونے لگا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں نے مجھے مدہوش کر دیا تھا۔ نام بھی واقعی خوبصورت تھا اور وہ بھی اتنی ہی حسین تھی۔ مجھے تو آج تک کوئی کم عمر لڑکی متاثر نہ کر پائی تھی، مگر مہر النساء کے حسن کی تجلی جو مجھ پر گری تو میرا وجود راکھ ہو گیا۔ بعض اوقات میں اپنے دل کو ڈانٹتا کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑی ہے، مگر پھر میرے دل کو کوئی دلیل قائل نہ کر پائی۔ اس کے لیے میرے دل میں بے قراری بڑھنے لگی۔ اب میں اماں جان کے پاس ہی رہتا، چھپ چھپ کر اسے سنتا اور اماں جی سے نظریں چرا کر اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ ایک دو بار میری اس سے نظریں بھی ملیں، وہ فوراً اپنی نظریں جھکا لیتی۔ میں اس سے عمر میں چھوٹا تھا مگر دیکھنے کے انداز سے وہ بھانپ چکی تھی کہ میرے دل کی حالت کیا ہے۔ ایک دن جمعرات کا دن تھا، عید میلاد النبی کا مہینہ تھا۔ اماں جان اس مہینے کی بہت تکریم کرتی تھیں۔ اس بار بھی انتظام شاندار تھا۔ حور النساء بھی میلاد میں شریک تھی۔ اس کی مومی کلائیوں میں گجرے اس کے حسن کو دو آتشا کر رہے تھے۔ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ وہ آج میری نظروں کے سامنے ہے۔ وہ مختلف کام کر رہی تھی اور میں اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ اسے اکیلا پا کر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ بہت گھبرا رہی تھی۔
उस दिन तो वो पीछे हट गई, मेरी बात तक ना सुनी, लेकिन मैं उसका तलबगार ही रहा। मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। समझ में नहीं आता था कि पहले अम्मा जान से बात करूं या उससे अपने रिश्ते के मुतालिक इल्तिजा करूं कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी में जीवन साथी के तौर पर कबूल कर लो। मेरी बेकरारी जब हद से बढ़ी तो कुदरत को मुझ पर रहम आ गया। मेहरुन्निसा अम्मा जान से मिलने आई। वो अभी तक गैर शादीशुदा थी, जिसका मुझे इल्म था, मगर आज उसके लिए रिश्ता आया तो वो परेशान थी। अम्मा जान ने कहा कि हाँ कर लो, कब तक यूं ही ज़िंदगी तन्हा गुजारोगी। उनके ये अल्फाज मुझ पर बिजली की तरह गिरे, तन बदन में आग लग गई। मैंने सोचा वो किसी और की हो जाए और मैं हाथ मलता रह जाऊं, ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं जानता था आज वो जा नहीं पाएगी। मेरे पास अच्छा मौका था कि उससे दिल की बात कर सकूं। अम्मा जान के सोने के बाद मैं उसके कमरे में चला गया। वो कभी कभी अम्मा जान के पास ही रह जाती थी। मुझे देखकर हैरान रह गई। उछलत भरे अंदाज में बोली, क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? मैंने हिचकिचाते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं आपके बगैर मर जाऊँगा, खुदा के लिए मुझे मत धुतकारिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश में हो तुम? मेरी बात पर वो चिल्लाने लगी। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? अपनी और मेरी उम्र का फ़र्क देखा है? बच्चे नज़र आते हो मेरे सामने। वो गुस्से से फुनकारी। हूर, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत उम्र नहीं देखती। मुझे कोई मसला नहीं तो आपको क्या एतराज़ है? मैंने कहा तो बोली, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। मुझे तुम पर शक तो था, मगर बच्चा जानकर नज़रअंदाज करती रही। अब अम्मा जान को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ कि अपने लाडले को देखिए, अपनी उम्र से बड़ी औरत से इश्क फरमा रहा है। वो बाहर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरी बात समझे, आपसे दिल लगी नहीं कर रहा। खुद से लड़ लड़ कर थक गया हूँ। आप मुझे लाख दुत्कारें, मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी आंखें नम होने लगीं। उसने बगैर कुछ कहे मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। वो जाने लगी तो मैंने भागकर दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके आगे खड़ा हो गया। मेरी नीयत पर शक न करें। मुझे आपसे वक्ती लगाव नहीं है जो चंद दिनों में ख़त्म हो जाए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके बगैर बिखर जाऊँगा। मैंने कहते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो मेरी बेबसी पर दंग रह गई। अगले ही पल होश में आ गई। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, औरत को राम करने के लिए कैसे कैसे हरबे आजमाते हो, मगर मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगी और ना ही दुनिया के सामने खुद को तमाशा बनवाऊँगी। उसने पूरी कुव्वत से मुझे धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर भागने लगी कि मैंने उसका आंचल थाम लिया। अम्मा जान इधर से मेरा खाली बिस्तर पाकर मेरी तलाश में निकली। हूर का आंचल मैंने थाम रखा था। वो जहाँ दीदा औरत थी, सब कुछ समझ गई। हूर भागकर उनके पीछे छुपकर रोने लगी। अम्मा जान की आंखों में कर्ब का समंदर था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनकी तरबियत की धज्जियाँ यूँ उड़ाऊँगा। मैं बेगुनाह था, मगर इन्होंने मुझसे कुछ न पूछा। आतिशदान से सुलगती लकड़ी लेकर मुझे मारना शुरू कर दिया। ना ही उनका हाथ रुक रहा था, ना ही गुस्सा ठंडा हो रहा था। ये सूरत हाल देखकर मेहरुन्निसा भी लरस कर रह गई। बस कर दे अम्मा जान, मर जाएगा। अम्मा जान, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। मेरे मुंह से बमुश्किल निकला और फिर मुझे कोई होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो अम्मा जान मेरे करीब बैठी रो रही थीं। मेरे हाथ कई जगह से जल गए थे। नफ़रत के वारे वो मुझे देख भी नहीं पाई थीं। मैं बमुश्किल उठा और उनके कदमों में अपना सर रख दिया। अम्मा जान, मुझे आपकी कसम, मैंने मेहरुन्निसा के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बहुत दिनों से अजियत में था। बहुत दफ़े आपको बताना चाहा, मगर हिम्मत नहीं हुई। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि आपकी तरबियत पर हर्फ आए। प्यार तो अम्मा जान मुझसे बेइंतहा करती थीं। मेरी बात सुनकर उनका दिल नरम पड़ गया। सारी हकीकत जानकर इन्होंने मुझे समझाया, अरे पगले, तुझे एक से बढ़कर एक तेरी हम उम्र लड़की मिल जाएगी, तो क्यों खुद से उम्र में खासी बड़ी लड़की को जो दुखों की मारी है तमाशा बनाना चाहता है। मैंने कहा, अम्मा, मैं शादी करूँगा तो मेहरुन्निसा से, वरना उम्र भर कंवारा रह जाऊँगा। वो मुझे समझाने लगी, मगर मैं तो अपनी ज़िद में इतना पक्का था कि बिलाखिर उन्हें मेरे आगे हार मानना ही पड़ी। फिर मेरी मोहब्बत मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में आ गई। दुल्हन बनकर वो इतनी हसीन लग रही थी कि चांद भी शर्मा जाए। दिल में ढेरों अरमान लिए मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो सो चुकी थी। मैं सूरत हाल को समझ नहीं पाया, मगर फिर ये मामूल बन गया। मेरे आने से पहले वो सो जाती। मैं मोहब्बत का इजहार करता तो सदमोहरी मिलती। मैं उसका हाथ थामता तो वो नागवारी से झटक देती। उसका ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले फ़हम था। वो मेरे सब काम करती, अम्मा जान की खिदमत करती,
مگر بلا ضرورت مجھ سے بات نہ کرتی۔ وہ زیادہ وقت اماں جان کے پاس گزارتی، تنہائی کا موقع ہی نہ دیتی۔ میں اس سے پوچھتا کہ کیا آپ کو اب بھی مجھ سے محبت نہیں ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ اسے روتا دیکھ کر میری پریشانی بڑھتی۔ میں اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مجھے ہاتھ نہ لگایا کرو، میرے قریب مت آیا کرو۔ وہ روتے ہوئے بولتی۔ میں کہتا میں کوئی غیر مرد تو نہیں ہوں، آپ کا شوہر ہوں۔ اس کی بات سن کر میں متعجب رہ جاتا۔ کہتی میں نہیں جانتی، جب تم میرا ہاتھ تھامتے ہو، میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو، مجھے لگتا ہے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں۔ وہ روتے روتے ہلکان ہو جاتی۔ اس کی باتیں مجھے الجھا کر رکھ دیتی۔ کیا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے یا پھر مجھ سے بدلہ لے رہی ہے؟ ساری رات میں سوچتے ہوئے گزار دیتا۔ یہ زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آنے لگی۔ کاش اماں زندہ ہوتی تو میں دل کا دکھ ان کے سامنے رکھتا۔ وہ شفقت سے مجھے اپنے سینے سے لگاتی، اپنے آنچل میں چھپا لیتی، میرے لیے خدائے بزرگ و برتر سے دعا کرتی۔ کچھ دن میں نے صبر سے گزارے، لیکن آخر کب تک؟ ساری بات میں نے اماں جان کے گوش گزار کر دی، ساتھ ہی حور کو دھمکی دے دی کہ اگر یہی معاملات رہے تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اماں جان حور کو سمجھانے لگیں کہ اسے میرے حقوق ادا کرنا چاہیے، اور شاید اس نے میری بات کا اثر بھی لیا۔ ایک رات میں تھکا ماندہ گھر لوٹا تو سجی سوری حور النساء کو اپنا منتظر پایا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے بنا سورا دیکھ کر میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ کر اسے تکنے لگا، لیکن جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا تو یوں لگا کہ وہ سخت بخار میں تپ رہی ہو۔ میں نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہاں مصنوعی مسکراہٹ محو رقص تھی، یعنی اماں جان کے سامنے دکھاوے کے لیے بناؤ سنگھار تھا، مگر دل ابھی بھی اپنا آپ مجھے سونپنے پر راضی نہ تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری ساری سرشاری اڑن چھو ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی آسیب حور پر قابض ہو اور وہ اسے میرے قریب آنے سے روک دیتا ہو۔ میں نے کہا آخر اب چاہتی کیا ہے، مجھے کھل کر بتا دیں۔ کہنے لگی مجھے طلاق دے دو۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مگر کیوں؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم میرے ساتھ اتنا قریب ہو، یہ میرے لیے دشوار ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس وقت کیسا محسوس ہو رہا تھا۔ شدت غم سے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اسے انتہائی سختی سے بازو سے دبوچا کہ اس نے زوردار دھکا دے کر خود کو میری گرفت سے آزاد کروا دیا، جیسے کوئی اجنبی شخص اسے دعوت گناہ کے لیے ورگلا رہا ہو۔ چلا کر بولی میرے پاس مت آؤ۔ اب میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اسے طلاق دے کر خود سے جدا کرنا گوارا نہیں تھا، سو میں خود کو اذیت دینے لگا۔ رات دیر تک دوستوں میں رہنے لگا۔ میں کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ میری اماں جان میرا حال دیکھ کر تڑپ جاتی، جبکہ اسے بھی سمجھاتی کہ تم میرے بچے کی زندگی برباد کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تم سے مرضی پوچھ کر تمہارا نکاح کیا تھا۔ وہ آگے ہی دکھوں کا مارا ہے، جس کے اس کی ماں نے پیدا تو کر دیا، مگر اپنی ناجائز اولاد کو سنبھالنے اور دنیا والوں کے طعنے سننے کا اسے حوصلہ نہ تھا۔ اسے اس دہلیز پر چھوڑ گئی تھی۔ جس کا وہ گناہ تھا، وہ کوئی عزت دار شخص تھا جو بدنامی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس نے یہ ننھا میرے حوالے کر دیا۔ اب کیا تم اسے اور دکھی کرو گی؟ اماں جان کے منہ سے اپنا اصل سن کر میرے وجود میں دھماکے ہونے لگے۔ دل بین ڈالنے لگا۔ میں گندی اولاد ہوں، میرا خون گندا ہے۔ اماں مہر النساء کو سمجھا رہی تھیں۔ میں گھر سے بھاگ نکلا، کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کبھی خود کو نوچتا تو کبھی خود کو زخمی کرتا۔ مہر النساء کی بے رخی کیا کم تھی جو مجھے ایک اور حقیقت بھی پتہ چلی۔ تب نہ جانے کتنی دیر میں روتا رہا کہ ایک دم میرے فون کی بیل بجی۔ اماں جان کو دل کا دورہ پڑا تھا، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ اب میرے وجود میں بھونچال آ گیا۔ ایک ماں ہی میرا واحد سہارا تھیں۔ میں بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچا۔ اماں جان کو ہوش آیا، وہ مجھے دیکھ کر رونے لگیں، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگتیں۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے۔ اس رات میں نے حور کو بھی کھو دیا۔ اماں جان کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ حور کا مدعا وجود تھا جس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نہ جانے حور نے کیسے خود کو ختم کیا، یا دل میں پلتے دکھ کے عذاب نے اس کی جان لے لی۔ اماں جان تو مجھ سے تڑپ تڑپ کر معافیا مانگ رہی تھیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ پھر آخر وہ مجھے سب بتانے پر راضی ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ مہر النساء میری ماں تھی، میری بدنصیب ماں جسے کم عمری میں ایک امیر زادے سے محبت ہوئی۔
اس نے شادی کا وعدہ کیا مگر شادی نہ کی۔ میری صورت میں اپنا گناہ میری بن بیاہی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ بدنامی کے ڈر سے وہ مجھے ایک رات اسی امیر زادے کی دہلیز پر چھوڑ کر روپوش ہو گئی، مگر اس گناہ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حالات یوں بنے کہ اس کی شادی اپنے ہی بیٹے سے ہو گئی۔ میری بدنصیب ماں بھی میری طرح ناواقف تھی کہ میرا اور اس کا اصل رشتہ کیا ہے۔ کوئی جانتا تھا تو صرف عالم الغیب کہ میں اس حرمہ نصیب کی اولاد ہوں۔ اسی وجہ سے جب بھی ہمیں تنہائی میسر آتی تو میری ماں کی کیفیت عجیب ہو جاتی۔ وہ ذات ہمارے رشتے کے تقدس کی حفاظت کر رہی تھی، دونوں کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے روک دیا جاتا۔ وہ بھی جان گئی تھی کہ گردش ایام نے اس کے ساتھ وہ بھیانک چال چلی کہ اس کا بیٹا ہی اس کا شوہر بن گیا۔ وہ خود کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تو اپنا مجروح وجود منو مٹی تلے چھپا لیا۔ ہم دونوں کے آئے روز اختلافات رہتے۔ اماں جان اسے سمجھاتی کہ بیوی کے فرائض کیا ہیں، لیکن پھر میری ماں پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی جو برسوں پہلے ایک ننھا وجود ایک امیر زادے کی چوکھٹ پر چھوڑ آئی تھی، وہ لڑکی مہر النساء تھی۔ بدنامی کے ڈر سے اس امیر زادے نے جس پرہیزگار عورت کے حوالے مجھے کیا تھا وہ ماں جان تھیں۔ حقیقت جانیے، حقیقت جان کر وہ بھی بستر سے جا لگیں۔ مہر النساء تو غم سے ہی فوت ہو گئی۔ حالات کی ستم ظریفی کہ مرد کی زندگی میں دو رشتے انتہائی اہم ہوتے ہیں، ماں اور بیوی جو خوشی کا باعث ہوتے ہیں، مشکل وقت میں سہارا بھی۔ میرے لیے یہ دونوں رشتے ایک ہی عورت میں رکھ دیے، وہ بدنصیب میں ہی ہوں، اور آج تک نہ جانے کیوں میں خود کو ایک ناکردہ گناہ کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔